زدني علما. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل الله البيع وحرم الربا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم اشد من 36 زنية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا 70 جزءا ايسرها ان يكون الرجل ان ينكح الرجل امه. رواه احمد والبيهقي او كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصدق اللہ تبارک و تعالی. بزرگان محترم، عزیز و دوستو، آج کل دنیا میں ایک قسم کا تنافس اور سبقت لینے کے لیے، مالی اعتبار سے آگے بڑھنے کے لیے لوگ اس بات کا شکار ہیں کہ کہیں سے بھی پیسے لے لیں، چاہے سود پر لینا پڑے. بیاج اور سود بہت بری بلا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سودی رواج تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے بارے میں بڑی شناعت اور بڑی بہت زیادہ برائیاں اور اس کی وعیدیں اور قرآن پاک سے یا احادیث نبویہ میں فرمائی، قرآن پاک سے بھی بتلایا. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی 2 آیتیں تلاوت کی. اس میں ایک میں فرماتے ہیں حق تعالی شانہ، تیسرے پارے میں ہے احل اللہ البیع وحرم الربا. حق تعالی شانہ نے خرید و فروخت تو جائز قرار دیا ہے، کوئی چیز خریدنا، لینا، دینا، اور سود کو حرام قرار دیا ہے. دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑی سخت وعید ہے، اے ایمان والو اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اللہ سے ڈرو اور جو سود رہ گیا ہے اب اس کو چھوڑ دو. جو سود کسی سے معاملہ لین دین کا ہوا ہے تو اس کو چھوڑ دو اب، اگر تم حقیقی مومن ہو. اور اگر تم اس سے رکو گے نہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، لڑائی کا اعلان ہے. عزیز و دوستو، قرآن اور حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے. قرآن کا بھی اور حدیثیں بھی بہت زیادہ ہے، لاکھوں کا حدیثیں ہیں. پورے قرآن اور حدیث کے ذخیرے کو ٹھٹولنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے 2 جگہ اعلان جنگ کیا ہے، لڑائی کا اعلان کیا ہے. ایک جگہ قرآن پاک میں اور ایک جگہ حدیث نبویہ میں. تو سود کے بارے میں جہاں اعلان جنگ کیا ہے وہاں تو
اللہ نے اپنے ساتھ اپنے رسول کے ساتھ بھی جنگ کا اعلان کیا ہے کہ اس آدمی کو سنا دو تم اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ۔ ظاہری بات ہے جو آدمی اللہ کے ساتھ لڑائی کرے وہ میدان میں ٹک سکتا ہے، مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں ٹک سکتا، اس کی ہلاکت یقینی ہے، اس کی مال و دولت ضائع ہو جائے گی، اس کا مال دولت رہنے والی نہیں۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال بڑھ رہا ہے، سود کے اوپر لے کر بڑھتا نہیں، دن بدن کم ہوتا ہے۔ ہمارا مال سرمایہ کاروں کے پاس، جو بڑے بڑے تاجر ہیں، بڑے بڑے بیپاری ہیں، بڑے بڑے ان کے پاس مال جا رہا ہے ہمارا، چاہے وہ بینک کا سود لے رہا ہو، کہیں کا بھی سود لے رہا ہو، وہ مال آپ کے پاس نہیں آتا۔ اگر میں آپ کو بھی سمجھاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے گی کہ آپ کے پاس اگر آپ بینک میں اپنے پیسے رکھتے ہیں یا لیتے ہیں، دونوں شکل میں آپ کا مال کم ہوتا ہے۔ بینک میں ضرورت کی مقدار تو رکھ سکتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے، لیکن فکس ڈپازٹ ہے وغیرہ آپ نہیں رکھ سکتے۔ سیونگ اکاؤنٹ اگر نہ کر سکتے ہو تو نہ کریں، اس لیے کہ وہ جو دوسرا کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں سود نہیں ملتا۔ لیکن اگر سود مل گیا، جیسے سیونگ اکاؤنٹ کے لیے غریبوں کے لیے بہت مشکل ہے، اس کے لیے منیمم مثلا مان لو اس میں 1000 ہے منیمم، تو اس میں 10,000 ہوتے ہیں، 10,000 کہاں سے رکھیں گے؟ تو جو سود ملتا ہے وہاں سے تو وہ سود تو لے لیا جائے گا، اور بغیر ثواب کی نیت سے اس کو جو زکوٰۃ کے حقدار ہے ان کو دے دیا جائے گا۔ تو بہرحال اعلان جنگ اللہ اس کے رسول کی طرف سے 2 جگہ پر ہے۔ ایک جگہ تو یہ جو میں نے بتائی آپ کو، دوسری جگہ قرآن پاک حدیث نبویہ میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ حق تعالیٰ شانو فرماتے ہیں جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا، جھگڑے گا، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جو میرے ولی کے ساتھ جھگڑے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے بھائی، اسی لیے کسی اللہ والے کو ستانا نہیں، اور اللہ والا کون ہے وہ کسی کو معلوم نہیں۔ ہر 40 میں بزرگان دین کہتے ہیں ایک اللہ کا مقبول بندہ ہوتا ہے، اسی لیے کسی کو بھی بھائی مرنج رہو، کسی کو ستاؤ نہیں، خود کسی سے تکلیف نہ اٹھاؤ۔ بہرحال یہ کرو۔ سود کا معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جاری تھا۔ سود کے بارے میں نے جو روایت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن حنظلہ سے یہ روایت ہے، حضرت حنظلہ کے صاحبزادے ہیں جو غسیل ملائکہ کہلاتے ہیں۔ غسیل ملائکہ یعنی حنظلہ کے یہ بیٹے ہیں، اور حضرت حنظلہ کو غسیل ملائکہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ غسیل ملائکہ کا کیا مطلب؟ جن کے شہادت پر فرشتوں نے جن کو غسل دیا تھا۔ غزوہ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کو دیکھ رہے تھے، ان کے بالوں سے تازہ کا پانی ٹپک رہا تھا کہ غسل دیا ہو، اور آپ کو انداز بھی ہو گیا۔ آپ نے ان کی بیوی سے تحقیق کرائی کہ بھئی کوئی معاملہ ہوا تھا کیا معاملہ ہے؟ نئے شادی شدہ تھے، تو بیوی کے ساتھ اپنا میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ قائم کیا تھا، اور غسل کی تیاری کر رہے تھے، اور اعلان ہوا کہ اللہ کے راستے میں ضرورت ہے، احد میں مسلمانوں کا یہ حال ہے اور ضرورت ہے، تو یہ اسی حال میں بغیر غسل کیے ہوئے نکل گئے، وہاں گئے، اپنے بہادری کے جوہر دکھلائے اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ تو ان کو فرشتوں نے غسل دیا ان کے اعزاز میں، یہ غسیل ملائکہ کہلاتے اس لیے ان کو۔
تو ان کے صاحبزادے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا 1 درہم، اور 1 درہم کی قیمت آج کل 300-400 روپے، اس سے زیادہ نہیں، سود کا 1 درہم کھانا جو آدمی کھاتا ہے اس کو معلوم بھی ہے کہ یہ سود ہے، 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ ہے اس کا گناہ، 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ اس کا گناہ۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے جس روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 گناہ ہے، 70 گناہ ہے، اس میں سب سے کم تر گناہ کون سا ہے؟ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا۔ اگر کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے تو اس کو کتنا گناہ ہوگا؟ اپنی محرم عورت ہے جو اس کی جننی ہے، اس کو جننے والی عورت ہے، اس کے ساتھ اگر کوئی آدمی منہ کالا کرے تو اس کا کتنا ایسے زنا خود بہت برا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس کے اوپر اسلامی حکومت و حد نافذ ہوتی ہے۔ تو سود کرے، زنا اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن ایک اب ربا کا 1 درہم کھانا یا سود کو کھانا، اس کے 70 گناہ ہیں، اور اس میں کم سے کم گناہ کتنا ہے؟ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا، تو دوسرے تو اس سے بڑے۔ اسی لیے بھائی اور بھی ہے روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ ان الربا وان کثر فان عاقبته الى کل، سود چاہے سود کا مال بڑھتا ہوا لگ رہا ہے لیکن وہ بدن کا ورم ہے۔ اگر کسی آدمی کو فیل پا ہو جائے، ہاتھی جیسا پیر ہو جائے تو وہ موٹا نہیں گنا جاتا، بلکہ اس کو یہ گنا جاتا ہے کہ یہ آدمی بیمار ہے، اس کا علاج کراؤ۔ ایسے ہی سود کے اندر مال بڑھتا رہے گا ایسا لگتا ہے، لیکن وہ مال بڑھتا نہیں ہے، وہ مال گھٹتا ہے، انجام کار، ہلاکت یقینی ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے ایک جگہ کے اوپر کہ سود کا جو معاملہ کرتا ہے 40 سال کے اندر وہ مال ہلاک ہو جاتا ہے، کسی کام کے اندر نہیں آتا۔ یہ تو زیادہ سے زیادہ مقدار بتائی، ورنہ جو لوگ سودی معاملات کرتے ہیں کراتے ہیں اس کے مددگار بنتے ہیں، ان تمام کے اوپر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، اور ان کا مال ان کے پاس باقی نہیں رہتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سودی رواج تھا، سود کا لین دین تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے، دنیا میں آئے، اس کے بعد سود کا رواج دیکھا، آپ کو بڑی تکلیف بھی ہوتی۔ اخیر میں آپ کے اوپر آیا احل اللہ البیع وحرم الربا، اور یہ بھی آیا کہ بھئی سودی معاملہ چھوڑ دو، جس کا کسی کے پاس لین دین ہو، جو میں نے آیت کریمہ وہ سب چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کا سود کا ہی کاروبار تھا، اور وہ لوگوں کے پاس 10,000 دینار مانگتے تھے۔ 10,000 دینار معمولی چیز نہیں ہے، 10,000 مسکال سونا مانگتے تھے، دینار نہیں، 10,000 مسکال سونا، اور 20 مسکال میں 7.5 تولہ سونا ہوتا ہے۔ تو 10,000 کے اندر میں نے گنا آج، تو سونا جو ہوتا ہے ان کا لوگوں کے پاس جو نکلتا تھا 43 کلو 43 kg، اور اوپر 650 یا 687 گرام اتنا ہوتا تھا۔ اتنا لوگوں کے پاس صرف ان کا سود نکلتا تھا۔ ان کی موری کتنی ہوگی، راس المال کتنا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ بھائی جو سود کوئی کسی کے پاس مانگتا ہے وہ سب کا سب معاف ہے۔ حجۃ الوداع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ بھائی ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا، آگاہ ہو جاؤ، تمہاری جان و مال
دوسرے پر حرام ہیں، جیسے محترم ہیں، دوسرا تمہارا جان و مال کھا نہیں سکتا، جیسے آج کا دن حجۃ الوداع کا دن میدان عرفہ میں کھڑے ہو کر اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں آج کا دن جتنا محترم ہے اتنا ہی تمہارا جان و مال محترم، اس مہینے میں جتنا احترام ہے، اس شہر میں جتنا احترام ہے اتنا ہی تمہارا، اور جاہلیت کے سارے معاملات معاف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اسلام لانے سے پہلے جتنے بھی حالات تھے وہ سب کے ساتھ معاف۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان تمام چیزیں معاف۔ اول ربن اضع من ربانا ربا عباس ابن عبد المطلب، کہ سب سے پہلے میں سود جو معاف کر رہا ہوں ہمارے خاندان میں سے عباس ابن عبد المطلب جو لوگوں کے پاس مانگتے ہیں جتنی مقدار 43 کلو سونا ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں آج کل 1 کلو سونا 10 گرام سونا لینے جاؤ تو کتنا 75,000 روپے کم سے کم ہوتا ہوگا، تو 100 گرام کے 7.5 لاکھ، کلو کے 75 لاکھ روپے، تو 43 کلو کے کتنے کروڑ روپے ہو گئے؟ سب کا سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تھا۔ ایسا نہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی احکام تو دے کر گئے لیکن عمل کر کے کہاں گئے۔ خاندان کا سب سے پہلے کیا خون معاف کیا۔ اگر کسی نے کسی کو کیا قتل کیا تھا تو قرآن کا یہ ہے کہ بھائی فیصلہ ہے النفس بالنفس، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت کے زمانے میں جو ہوا سب کا سب معاف، اور یہ فرمایا اول دم اضع من دمائنا دم ابن ربیعۃ بن الحارث، کہ سب سے پہلے جو میں خون معاف کر رہا ہوں یہ ربیعہ ابن حارث کے بیٹے کا خون جو فلاں قبیلے نے قتل کیا تھا وہ میں معاف کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے یہ جو سود ہے وہ سارا معاملہ معاف کر دیا۔ نبی نے عملی طور پر بتلا دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ بھائی جو چیزیں کہنا الگ چیز ہے اور کرنا الگ چیز ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر کے گئے۔ تو عزیزو دوستو، دنیا کی معمولی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم خود تو پریشان ہوتے ہیں، سودی معاملہ لیتے ہیں، اور سود کا لین دین لینا یہ اپنوں کو بھی ہلاکت میں ڈالنا ہے، اپنے خاندان والوں کی بھی ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ دیکھیے جو لوگ سودی معاملہ کرتے ہیں پھر لاکھوں کا روپے ہو جاتے ہیں، خاندان والے پریشان ہو جاتے ہیں، وہ خود پریشان ہوتا ہے، کبھی گھر بار چھوڑنے کی نوبت آتی ہے، کبھی گھر بار بیچنے کی نوبت آتی ہے، کبھی گھر سے بے گھر ہونا پڑتا ہے، خاندان والے پریشان کہ میرے خاندان کا انہوں نے نام ڈبویا، اور حدیث اور ان کے مال میں ان کے دھندے میں کوئی برکت نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہوا ہے، وہ اللہ کے ساتھ لڑائی کیا ہوا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ لڑائی کیا ہوا ہے۔ تو جن کی اللہ اس کے رسول کے ساتھ لڑائی ہو وہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ اس لیے عزیزو دوستو بزرگوں اس بات کا احتیاط کرنا چاہیے کہ ہم سودی معاملہ بالکل نہیں کریں گے۔ بھوکے مرو، اللہ کسی کو بھوکا نہیں رکھتا۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں جو بھی زندہ شخص ہے، زندہ جان ہے، اللہ کے اوپر اس کی رزق کی ذمہ داری ہے۔ کالے پتھر میں، کالے پتھر کو کے اندر اگر کیڑا رہتا ہے، اللہ جس کے چاروں بازو بند ہو اور اس کے بعد اس کو توڑا گیا تو اندر سے کیڑا نکلا، اس کو رزق کون پہنچاتا ہے؟ اللہ میاں پہنچاتا ہے۔ رضی ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے 9 مہینے تک، کون اس کو روزی پہنچاتا ہے؟ اللہ میاں پہنچاتا ہے۔ وہ ماں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، کل تک اس کے پیٹ میں تھا تو اس کو کوئی پریشانی نہیں تھی، آج دنیا میں آ گیا تو وہ دودھ پلانے کے لیے پریشان ہو جاتی ہے، بچے کو کیسے میں کھلاؤں پلاؤں، 1 مہینے تک تو وہ اتنی پریشان اور حیران رہتی ہے کہ کیسے اس کو عادت ڈالے۔ اللہ نے 9 مہینے تک اس کی غذا پہنچائی۔ اللہ قادر ہے، اللہ کسی کو بھوکے نہیں مارے گا۔ ایک آدمی نے طے کیا، اللہ جب کسی کے لیے طے کر، تو ایک آدمی نے طے کیا کہ جب تک اللہ میاں نہیں کھلائیں گے وہاں تک میں کھاؤں گا نہیں۔ وہ بھوکے مرنے لگا، واقعہ بہت لمبا ہے اس لیے کہ مختصر میں کر رہا ہوں۔ وہ ایک جگہ پر پڑا رہا،
لوگ اس کے پاس کھانا رکھ کر جاتے لیکن یہ کھاتا نہیں تھا. حال یہ ہوا کہ وہ ایک دم پریشان ہو گیا، بے ہوش ہونے لگا. کوئی آ کر کھانے لگا، کھلانے لگا تو منہ کھول نہیں رہا تھا. تو دوسرا آیا، کھاتا نہیں، اچھا. اس نے لکڑی ڈوسی اس کے منہ میں، کھاتا ہے کہ نہیں. وہ کھڑا ہو گیا. اب سمجھ میں آیا کہ اللہ میاں کھلاتا نہیں، اللہ میاں ٹھوس ٹھوس کر کھلاتا ہے. اگر ہم نہیں کھائیں گے اللہ میاں، اللہ نے جو رزق لیا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اگر رزق اللہ نے مقدر نہ کیا ہو تو پھر آدمی پریشان ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کسی کو کیا بھوکے نہیں مارتا. اس لیے عزیز و دوستو، ہم اس بات کی کوشش کریں اللہ کو راضی کریں. سودی معاملہ، بھوکے مر جائیں گے، لیکن سود کا لین دین ہم کسی کے ساتھ نہیں کریں گے. بینکوں کے ساتھ اگر مجبوری کے طور پر بینک میں پیسے رکھنے پڑتے ہیں الگ چیز ہے، لیکن ہم اپنی ڈپوزٹ کو بڑھاتے جائیں. اگر خود حفاظت کر سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں ڈپوزٹ بڑھانے کے لیے. عزیز و دوستو، اس میں دنیا کے سرمایہ کاروں کا فائدہ ہے، ہمارا کوئی فائدہ نہیں. ہمارے سارے پیسے سرمایہ کاروں کے پاس چلے جاتے ہیں. وہ بڑے بڑے تاجر بن کر کیا ہمارے پیسوں کے استعمال کرتے ہیں. اگر انہوں نے بینک کو سود بھی دیا ہمارے پیسے لے کر، تو وہ 10%، 15% دیں گے، لیکن وہ اپنی پروڈکٹ کے اندر اتنا بھاؤ بڑھا دیں گے. آپ کو تو بینک نے 15% لے کر اس کے پاس سے آپ کو 5-7% دیا، اور 7% کی وہی چیز بازار میں آئی، وہ 15% بڑھ کر، تو آپ نے تو وہی جو 7% ملا ہے اس کو بینک اس کو دے دیا، اس کی کمپنی کو. آپ کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ یہ سرمایہ کاروں کا فائدہ ہے ڈپوزٹ رکھنے سے. اسی طریقے سے بینک سے اگر ہم لیتے ہیں یا کسی جگہ سے ہم لیتے ہیں تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور اعلان جنگ میں کوئی ٹک نہیں سکتا. اس لیے عزیز و دوستو، اور سود کا جو کیا ہے کم سے کم جو درجہ ہے وہ بتایا گیا، اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر اس کا گناہ ہے. اس لیے اس کے بہت احتیاط. آج کل ہماری ماں بہنیں جو نئی پرائیویٹ سوسائٹی ہے، ان سوسائٹیوں کے پاس سے ان کے ایسے لوگ جن کے سامنے ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے، وہ ہمارے گھروں میں آتے ہیں، نامحرم ہوتے ہیں، اور وہ ہماری ماں بہنوں کو سود کے پیسے یعنی ہفتے کے اوپر دے کر جاتے ہیں، اور ہفتہ اگر نہیں بھرتے تو وہ ایسی باتیں اور ایسی گالیاں بولتے ہیں کہ جس کو ہم نے کیا چشم تصور نے ہمارے اس کو سنا نہیں، دیکھا نہیں ہوگا. اس لیے عزیز و دوستو، ماں بہنوں کو بھی سمجھائے کہ سودی معاملہ نہ ہو، اور خود بھی سود لینے سے بچے. اللہ تعالی ہمیں اس بلا سے اور اس بیماری سے، اس کبیرہ گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.